بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی ایک دن چند لمحات کے لیے حلال ہوا تھا، سو اب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار بگائے جائیں، اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ صرف معرف یعنی گم شدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پہچاننے والے کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اذکر کے لیے اجازت دے دیجیے کہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے کام میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکر کی اجازت دے دی۔ اکرمہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا کہ حرم کے شکار کو بھگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی درخت کے سائے تلے اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو تم سائے سے اسے ہٹا کر خود وہاں بیٹھ جاؤ۔ عبدالوہاب نے خالد سے اپنی روایت میں یہ لفظ بیان کیے کہ اذکر ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے کام میں آتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ عاصب بن وائل کافر پر میرا کچھ قرضہ تھا۔ میں ایک دن اس پر تقاضا کرنے گیا۔ اس نے کہا، جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے، پھر تم دوبارہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دے کہ میں مر جاؤں، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے، اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیت کو نہ مانا اور کہا کہ آخرت میں مجھے مال اور دولت دی جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے؟ جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے۔ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بنا ہوا گوشت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے تاتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ سہل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے بردہ کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا، جی ہاں، بردہ آشیاء دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور عذر کے پہنے ہوئے تھے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ پھر اظہر کو طے کر کے ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اظہر مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ واللہ میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے۔
سحر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی۔ کچھ لوگ سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کے جہاں منبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے جہاں، جن کا نام بھی سحر رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑائی غلام سے کہے کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر منبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو وعظ کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے گابا کی جو کی لکڑی کا منبر بنانے کے لیے کہا۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ وہ منبر آپ کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔